چلیے یہاں پہ ہے شکوت دی کی صائح، صاح یسوع ہوتا ہے مطلب چیخنا چلانا، اور دیک میں نے مرغا، تو کیا مطلب ہوا؟ ڈکنے والے مرغے کی شکایت۔ چیخنے والا معنی نہیں کریں گے، کیا معنی کریں؟ مرغا کیا کرتا ہے؟ ڈکتا ہے نا، یا آپ لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بانگ لگاتے ہیں۔ ہاں بانگ لگانا، یہ بھی صحیح ہے، بانگ لگانے والے مرغے کی شکایت، ایسے ہی بولتے ہیں لوگ۔ دیکھیے وما زالوا سائرین فی طریقہ، یہ دیکھیے کیا معنی ہوگا؟ وما زالوا سائرین فی طریقہ، کہ وہ سب لوگ چل رہے تھے اپنے راستے میں۔ وما زالوا سائرین، وہ سب لوگ برابر چلتے رہے اپنے راستے میں، حتی وصلوا الی دسکرۃ ای مزرعۃ، دسکرہ کا معنی ہے مزرعہ، وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ ایک کھیت میں پہنچے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کو بنا کے دیکھنا ہے، یہاں ہے ما زالو، ما زالہ مطلب ہوتا ہے لگاتار چلتے رہنا، یعنی سب مل کر کے ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ایک مزرعہ، ایک کھیت میں، ایک چراگاہ، ایک کھیت میں وہ لوگ پہنچ گئے۔ ویسے ہمیں بولنا ہے کہ میں برابر چلتا رہا یہاں تک کہ میں اپنا گھر پہنچ گیا۔ کون بولیں گے؟ امرین آپ بولیں گے؟ آپ رک جائیں، آپ نئے ہیں ابھی، رک جائیے آپ، رکیے، آپ بولیے میں برابر چلتی رہی یہاں تک کہ میں اپنا گھر پہنچ گئی۔ نہیں بولیں گے آپ؟ شہانہ آپ بولیں؟ شہانہ چلی گئی۔ جاسمین آپ بولے میں برابر چلتی رہی یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اسے سنا کوشش نہیں۔ کیجیے۔ دیکھیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں، ما زالوا سائرین فی طریقہ، وہ لوگ برابر اپنے راستے میں چلتے رہے، حتی وصلوا الی مزرعۃ، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک کھیت میں پہنچ گئے۔ تو ہمیں بولنا ہے کہ میں برابر چلتی رہی یہاں تک کہ کھیت میں پہنچ گیا، ایسا بولنا آپ کو، مطلب آپ اپنے بارے میں بولے کہ میں برابر چلتی رہی یہاں تک کہ میں اپنا گھر پہنچ گئی۔ کیسے کہیں گے آپ؟ آپ کے یہاں بہت شور ہے نا۔ چلیے آپ میں سے کوئی جی بولنا چاہتا خود سے مائک اوپن کیجیے، بولیے۔ میں بولوں؟ ہاں ہیلو بولیے۔ السلام علیکم سر، میں بولوں؟ ما وہ دیکھیے زعلت بول رہا ہوں سائرت حتی جی۔ وصلت، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بولیے بولیے۔ ما زعلت سائرت حتی وصلت الی تذکرہ الی البیت، ہاں وصلت ایک الی سیکنڈ، البیت۔ آپ نے کہا نا یہاں پر جو ہے زالہ کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا واحد متکلم کیا آئے گا۔ آپ جب گردانوں کے ما زال ما زال ما زالوا ما زالت ما زالتا ما زلنا، تو اس سے واحد متکلم آئے گا ما زلت، ما زلت، اور سارا کا گردانوں کے آپ سارا یسیر، سارا سارو، سارا سارتا، سرنا سرتا، تو واحد متکلم آئے گا سرتو۔ اب کہو گے آپ ما زلت سرت فی طریقی، میں اپنے راستے میں برابر چلتی رہی، حتی وصلت الی البیت، یہاں تک کہ میں اپنا گھر پہنچ گئی۔ ایک کہنے کا انداز آپ کا یہی ہے، اس طرح تعبیر بنائیں گے آپ، میں چلتی رہی۔ کوئی دوسرا بنایا، چلیے وہ دو آدمی اپنے راستے میں چلتے رہے یہاں تک کہ وہ دلی پہنچ گئے۔ مائک اوپن کیجئے، بولیے۔ کون تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں سر میں بولوں؟ اب بولیے۔ کیسے کہیں گے؟ وہ دونوں برابر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ دلی پہنچ گئے۔ سر میں جی بولتی ہوں، رکو بولیے۔ وما السلام زال علیکم۔ جی، ہاں بولیے بولیے، رقیہ آپ بولیے۔ ہاں وما زالا تسنیہ کسے گا، زالا سارا بولیں گے یا سائی رہنی فی ہاں بالکل صحیح۔ طریقہما حتی وصلا الی دہلی، فی الا طریقہما بیتہما، حتی وصلا، ہاں الی بیتہما یا الی دہلی، اگر دہلی پہنچے تو۔ ہاں دہلی دہلی، ٹھیک ہے ٹھیک، بہت اچھا۔ جی دیکھیے یہی تعبیر بنے گی، بالکل صحیح ہے۔ ما زالا، وہ دونوں چلتے رہے، سائرین، وہ دونوں چلتے رہے، فی طریقہما، ہما کیوں لائیں گے کہ دو آدمی ہیں، دونوں اپنے اپنے راستے میں جا رہے ہیں۔ جب آپ کو کہنا اپنے راستے میں، تو وہی ضمیر لوٹانی پڑتی ہے، جیسے آپ کو کہنا وہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے،
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے اپنے گھر، سب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچے ہیں نا، تو کہنا پڑے گا وَصَلُوا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ۔ اب بیوتہم میں جمع کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچے۔ اور اگر مان لو یہ کہنا ہو کہ وہ لوگ اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے تو ہم کہیں گے وَصَلُوا إِلَىٰ بَيْتِ صَدِيقِهِمْ، کہ اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ تو اب یہاں پر بیت ہم واحد لائے، کیوں لائے؟ اس لیے کہ ایک آدمی کا گھر تھا بس، اس کا دوست کا گھر۔ لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ نہیں سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے تو ہم تعبیر ہی استعمال کریں گے وَصَلُوا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ۔ بیوت کو بھی جمع لائیں گے اور ہم تو لائیں گے ہی لائیں گے، تو وہ لوگ سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے دیکھیں۔ فَرَأَوْا فِيهَا صَدِيقَهُمْ الدِّيكَ الصَّائِحَ، ان لوگوں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ صدیق، اپنے دوست بانگ لگانے والے، بانگ دینے والے مرغے کو۔ وَعَلَى وَجْهِهِ أَمَارَاتُ الْكَآبَةِ وَالْحُزْنِ، امارات المعنی ہوتا ہے علامت، نشانی، اور اس کے چہرے پر کآبت اور حزن دونوں کا معنی ایک ہے، تکلیف اور غم۔ غم کی کیا تھی؟ نشانی تھی، علامت تھی، اور اس کے چہرے سے غم اور تکلیف کے آثار دکھ رہے تھے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ کل یہ تعبیر آ چکی ہے اس لیے آج نہیں کرا رہا ہوں۔ فَسَأَلَهُ الْحِمَارُ عَنْ سَبَبِ تَأَلُّمِهِ، تو گدھے نے اس سے پوچھا عن سبب تألمه، تکلیف کی وجہ، تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ گدھے نے پوچھا۔ فقال له الديك، مرغے نے اس سے کہا، قال لا کا کل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ قال ہمیشہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فاعل کے بعد ہمیشہ اس کو لام چاہیے۔ میں نے زید سے کہا قلت لزید، زید نے مجھ سے کہا، قال زید لی، قال زید لی، لام آ جائے گا فوراً۔ میں نے زید سے کہا قلت لزید، زید نے مجھ سے کہا، قال زید لی، یاد رکھیے گا۔ ماذا اصنع یا صدیقی العزیز، اے میرے پیارے دوست میں کیا کروں، اے میرے پیارے دوست میں کیا کروں۔ لقد كنت في هذا الصباح مبتهجا اشد الابتهاج، میں اس صبح یعنی آج بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ یہ تعبیر آپ پہ لکھ لیں، مبتہجا اشد الابتہاجی، اور ایک تعبیر تو یہ لکھیے بہت زیادہ خوش ہونے کی۔ دوسری تعبیر آپ لکھ سکتے ہیں فرح اشد الفرح، فرح اشد الفرح، کہ وہ بہت ہی زیادہ کیا ہوا؟ خوش ہوا۔ اسی طرح تیسرا آپ لکھ سکتے ہیں مسرور جدا، مسرور جدا، یہ بھی تعبیر ہے خوش ہونے کی، بہت زیادہ خوشی کی۔ یہ تین تعبیر آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے یہاں پہ ہم لوگ بناتے ہیں اس وزن پر، بنائیے کہ میرے والد بہت ہی زیادہ خوش تھے، میرے والد بہت ہی زیادہ خوش تھے میرے بھائی کے گھر آنے پر۔ پہلے آپ اتنا بنائیے، میرے بھائی بہت ہی زیادہ، میرے والد بہت زیادہ خوش تھے۔ کون بنائیں گے؟ کوثر آپ بنائیں گے؟ بنائیے، میرے والد بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ والدی مبتہجن اشد الابتہاج، اب دیکھیے آپ ڈائٹ والدی کہیں گے تو مبتہجن آواز کس کی جا رہی خبر ہے؟ بنے گی؟ ہاں آ رہی ہے۔ آپ اس سے اچھا بولیے خوش تھے تو کانا لگا دیجیے، تو کانا کا اسم بن جائے گا والدی، اور مبتہجن کانا کی خبر بن جائے گی۔ پھر سے بولیے آپ۔ پھر سے بولیے، کانا کے ساتھ بولیے۔ اگر آواز نہیں جا رہی کیا آپ کو؟ آواز پھنس نہیں آواز نہیں جا رہی صاف آپ کو؟ چلیے ان کو آواز نہیں جا رہی ہے۔ جاسمین آپ بنائیں۔ جو آدمی میک اوپن نہیں کر سکتے وہ مجھے میسج کر دیجئے کہ میں آج کچھ کر رہی ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، میک اوپن نہیں کر پاؤں گا، میں اس کا نام ہی نہیں لوں گا۔ بلٹی سرکار آپ بنائیے، میرے والد بہت ہی زیادہ خوش تھے میرے بھائی کے آنے پر۔ یہی تعبیر لانا ہے بس، آپ کو الگ سے کچھ لانا ہی نہیں تھا۔ صغیر آپ بنائیے، چلے گئے۔ امرین آپ بنائیں، ہاں بنائیے امرین۔
والدي مبتهجا أشد الابتهاج برجع أخي. ہاں، کان والدی مبتہجن اشد الابتہاجی، کہ میرے والد بہت زیادہ خوش تھے، کس پر؟ میرے بھائی کے آنے پر. تو میرے بھائی کے آنے کے کیا تعبیر بنائیں گے آپ ایک کہہ سکتے ہیں علی قدوم اخی، علی قدوم اخی، میرے بھائی کے آنے پر. قدیم معنی آنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بھی تعبیر جا یا جیو بھی ہے، علی مجیء اخی، میرے بھائی کے آنے پر. تو یہ سب تعبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہت اچھا. تو یہ بہرحال یہ تینوں تعبیر آپ لکھ لیجئے گا، مبتہجا اشد الابتہاجی، یا فرحا اشد الفرحی، یا مسرورا جدا. 3-4 تعبیریں بہت زیادہ خوش ہونے کی لکھ سکتے ہیں آپ. اگلا دیکھیے، وَكُنْتُ أَشْعُرُ بِنَشَاطٍ وَفَرَحٍ. شعر اشعر مطلب محسوس کرنا، کہ میں بہت ہی زیادہ نشاط اور خوشی محسوس کر رہا تھا. نشاط میں چاق و چوبند، چستی اور خوشی محسوس کر رہا تھا. وَلَكِنَّنِي سَمِعْتُ سَيِّدَتِي. پہلے اتنا بنائیے آپ، کوئی بنائے کہ مجھے بہت ہی زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی. کون بنائیں گے؟ میمون صاحب بنائیں گے؟ اسی وجہ پہ بنانا بالکل، مجھے بہت ہی زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی. کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو، یہاں تک تو آپ کا بنا ہوا دیا ہوا بالکل. با کے بعد بڑھانا ہے تھوڑا سا. بولیے آپ. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. کوثر آپ بولیں گے؟ بولیے. آواز ہی نہیں آ رہی بھائی، صاف نہیں آ رہی آواز. میری آواز جا رہی ہے آپ کو صاف؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، میرا آپ کی نیٹ بھی ورک آ رہی، بولیے اب. ہاں اب بولیے. مجھے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی. بولیے. دیکھیے انہوں نے مائک بند کر وَكُنْتُ دیا. ہاں، وَكُنْتُ أَشْعُرُ، اس کے بعد بِبَرْدٍ. ہاں، بِبَرْدٍ شَدِيدٍ یا بِالْبَرْدِ الشَّدِيدِ. بہت اچھا، لکھ لیجیے آپ لوگ. وَكُنْتُ أَشْعُرُ بِنَشَاطٍ یہاں پر ہے، تو اب مجھے نشاط محسوس ہو رہا تھا. کسی کو سردی محسوس ہو رہی ہوگی تو وہ بولے گا كُنْتُ أَشْعُرُ بِالْبَرْدِ الشَّدِيدِ. کسی کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس کو کون بولے گا؟ رقیہ آپ بولیے. مجھے بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی. كنت أشعر بحار جدا. بحار شدید، جدن نہیں بولتے وہاں پر. جیسے خوش ہونے پہ جدن جدا بولتے ہیں، لیکن یہاں پر شدید بولیں گے. کوئی دن کیا ہو گئے؟ چلیے جدا. بہت اچھا. ہاں، کوئی آدمی سر بولے سردی کو مجھے بخار برودتن بھی جیسا بول سکیں گے. ہیں؟ سردی کو کیا بول برودتن سکتے؟ بولیں گے، برودتن. برودتاً بردن شدید ایسے برودتن کہیں گے آپ؟ سردی کے کیا لیے. کہیں گے آپ؟ پورا بولیے. برودتن شدیدتن. ہاں بول سکتے ہیں. ویسے بالبرد شدید استعمال کرتے ہیں. گرمی کے لیے استعمال کرتے ہیں بالحار شدید یا بحار شدید. چلیے تیسرا لاسٹ کوئی بولے کہ مجھے بخار محسوس ہو رہی. استعمال کریں گے. بخار والا کون بولیں گے؟ بخار محسوس ہو رہا. نیمونی صاحب بولیں گے مجھے بخار محسوس ہو رہی تھی. آپ شاید بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کی آواز ہم تک بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. دوبارہ جوائن ہوئیے. ہاں عباسی آپ بولیے. مجھے بخار محسوس ہو رہی. بولیے. یار یہ کیا ہو گیا آج؟ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کی آواز آ کیوں نہیں رہی ہے؟ عباسی کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. ہاں ہاں آ رہی ہے. آپ لوگوں کی کیوں نہیں آ رہی؟ تو بولیے آپ. مجھے بخار محسوس ہو رہا. بولیے. ہاں سر، بخار کی عربی کیا آئے گی؟ حما حما. خما. بڑی ہا سے حما.
بحمہ وکنت اشعر بحم بحمہ، بس اتنا کہیں گے آپ، بالحمہ یا بحمہ، کنت اشعر بالحمہ کہ تو مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہاں حرف جار ہے با، تو اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بالحمہ یا تھوڑی ہٹا مطلب دے گا، اس میں مقصور کو کبھی نہیں ہٹاتا، ٹھیک ہے، حرف جر، جیسے کہ بموسیٰ کہنا ہو تو بموسی تھوڑی کہیں گے آپ، موسیٰ ہی کہیں گے پورا نام، عیسیٰ کہنا ہو تو با حرف جر آنے کی وجہ سے تھوڑی نا کہ وہ ہٹ جائے گا، پورا کا پورا باقی رہے گا، تو یہ بعیسیٰ، بموسیٰ، بحمہ۔ بولیے بولیے، کیا جلدی بولیے، جو پوچھنا ہے پوچھیے۔ چلیے ہاں تو بہت ہم اچھا۔ کہہ رہے تھے سر کہ میں سمجھ گیا۔ تو بہرحال یہ تعبیر لکھ لیجیے آپ لوگ کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، اب گرمی محسوس ہو رہی ہے کسی کو تو اب آپ کو بولنا کس طرح؟ ایک تو بولنا اشعر سے، اور دوسرا بولنا ہے احس یحس سے بھی بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یعنی مجھے محسوس ہو رہا ہے، فیلنگ آ رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو انا احس البرد الشدید، کہ مجھے سخت سردی جو ہے محسوس ہو رہی ہے، تو احس یحس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شعر یشعر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں لکھ لیجیے گا آپ لوگ۔ آگے دیکھیے آپ، سر شارہ کے ساتھ با کا صلہ ضروری ہے یا کبھی کبھی آتا ہے؟ شاید ضروری ہے، دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے ضروری۔ ولیکننی سمعت سیدتی، میں نے اپنے آقا کو نہیں، سیدتی ربۃ البیت، جو گھر کی مالکن ہے نا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، ربۃ البیت تقول لبنتها، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، ہاں گھر کی جو مالکن ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ سنذبح هذا الدیک غدا، کہ کل جو ہے ہم اس مرغے کو کیا کریں گے؟ ذبح ان کریں گے، قریب کل اس مرغے، ہاں ان قریب مانا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ان قریب کل اس مرغے کو ہم ذبح کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ لنہیئ بہ غداء فاخرا، تاکہ ہم اس سے کیا بنا سکیں؟ حیّ یحیّ میں تیار کرنا، تاکہ ہم اس کے ذریعے تیار کر سکیں بہت ہی عمدہ کھانا۔ غداء فاخرا مانے کیا ہے؟ بہت ہی عمدہ کھانا، کس کے ذریعے، کس کے لیے؟ لعمک الذی، آپ کے اس چچا کے لیے، سیحضر من السفر، جو سفر سے تشریف لا رہے ہیں، جو سفر سے تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں کوئی اتنی اچھی تعبیر نہیں، اس لیے میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا، یہ اچھی تعبیر ہے جو آگے آ رہی ہے، یہاں میں کراؤں گا آپ کو پریکٹس۔ تو کیا مرغے نے کیا کہا؟ فذاقت بی الدنیا، دنیا میرے لیے کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ یہ تعبیر لکھیے، سیم ایسے ہی لکھے آپ اپنی کاپی میں، فذاقت بی الدنیا، دنیا کیا، میری دنیا کیا ہو گئی؟ مجھ پر تنگ ہو گئی۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اب کوئی آدمی یہ بنائے کہ میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی، کون بنائیں گے؟ بلٹی سرکار آپ بنائیں، میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بڑھانا آپ کو، بس یہاں پر تھوڑا سا بڑھانا ہے۔ حجقت دی دنیا، دنیا نہیں، زمین، زمین تنگ ہونا۔ سوری ضمیر، حجقت دی ضمیر، فذاقت بی الارض، زمین کیا ہو گئی؟ مجھ پر تنگ ہو گئی۔ ارض، ہاں یہ تعبیر لکھ لیجئے، دونوں تعبیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین تنگ ہونا اور کیا ہے؟ دنیا تنگ ہونا، دونوں لکھ لیجئے۔ اب قرآن نے سب سے اچھا استعمال کیا اس کو، مطلب قرآن میں، آپ اس کو لکھ لیجئے صحیح سے، کیا ہے قرآن میں؟ ضاقت بی الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، لکھ لیجئے ضاقت بی الارض بما رحبت، را بڑی ہا با ارتا، کہ زمین مجھ پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ بہت اچھی تعبیر ہے یہ۔ ایک تعبیر یہ تو بولتے ہیں زمین کیا ہوگی؟ کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیا کہتے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ بولیے رکیے۔ سر یہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے نا، ہاں وہی فضاقت وہی بھی ہے ہاں، اور ایک غزوہ تبوک بیمار والا بھی ہے، رحمت۔ دوسرا غزوہ حنین والا بھی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ زمین کیا ہو گئی؟ تم پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ یہ تعبیر بہت اچھی ہے۔ ایک تعبیر، ہاں بولیے بولیے، رکیے، کیا جی کہہ رہے سر ہیں؟ کچھ نہیں بس۔ ہاں ایک تعبیر یہ بولتے نا ہم لوگ، پاؤں تلے زمین کھسک گئی،
اس کی تعبیر کسی کو پتہ ہے؟ پاؤں تلے، پاؤں تلے زمین کھسک گئی. دیکھیے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا. ویسے اگر بنانا چاہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انسل ینسل معنی ہوتا ہے کھسک جانا. ہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں انسلت الارض تحت القدم. تحت القدم، پاؤں کے نیچے سے زمین کیا ہو گئی؟ سرک گئی یا کھسک گئی، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. بہر لیکن اس کو نا کل دیکھ کر آئیں قدمی گے. سے کل دیکھ تحت کیا کہہ رہے القدمی. ہیں؟ تحت، دیکھیے اگر الف لام لگا دیں گے تو پھر یا نہیں بڑھا سکتے آپ، کیونکہ مضاف بنے گا نہیں ہو. یا تو آپ کہیں تحت قدمی یا آپ کہیں تحت القدمی. جلدی سے بس، انسلت الارض تحت القدم یا تحت قدمی مضاف بنائیں گے تب. میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کیا ہو گئی؟ کھسک گئی. اس کو کل دیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ. تھوڑا مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا کوئی بھی. یہ تعبیر آپ لوگوں نے لکھ دیا. اور ذاقت والا اس کو بہت استعمال کیجیے گا اپنی کاپی میں، بہت فائدے کا ہے یہ. آگے دیکھیے. ٹھیک ہے. ولم ادری، ہاں ولم ادری ماذا اصنع، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں. ولم ادری ماذا اصنع، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں. وَإِلَىٰ أَيِّ مَكَانٍ أَقْصِدُ، اور میں کہاں جاؤں. دیکھیے یہ بھی تعبیر لکھیے آپ لوگ اپنے کاپی میں. وَلَمْ أَدْرِ مَاذَا أَصْنَعُ، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں. وَإِلَىٰ مَكَانٍ أَقْصِدُ، اور میں کس جگہ جاؤں. ایک تو تعبیر یہ استعمال کرتے ہیں. دوسرا تعبیر ایک بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، اقدم رجلا واؤخر اخرى. اقدم رجلا، ایک قدم آگے بڑھاتا تھا اور ایک قدم پیچھے کرتا تھا. اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. جب انسان کو حیران پریشانی ہو جاتی ہے نا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرے، فیصلہ کیا لے. تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے بولتے ہیں اقدم رجلا، کہ میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا، واؤخر اخرى، اور دوسرا قدم کیا کر لیتا تھا؟ پیچھے کھینچ لیتا تھا. یہ دونوں تعبیر لکھ لیجیے آپ لوگ. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی. تو یہ آپ کو وہیں پر استعمال کرنا، جب انسان پریشان ہو جائے تب جا کر کے استعمال کرنا ہے. بالکل یہ یہاں سے یہاں تک اسی وقت استعمال ہوگا جب بالکل پریشانی کا عالم ہوگا. فضاقت بی الدنیا ذاقت بی الارض ذاقت بی السماء. آسمان کیا ہے کہ اپنی اتنی چوڑائی کے باوجود بھی کیا ہو جا رہی ہے؟ مجھ پر تنگ ہو جا رہی ہے. ولم ادری ماذا اصنع، میں کیا کروں. آپ اس کے دوسری جگہ پہ کہہ سکتے ہو ولم ادری ماذا اصنع اقدم رجلا واؤخر اخرى، ایک قدم آگے بڑھاتا تھا اور دوسرا قدم پیچھے کھینچ لیتا تھا. تو اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں. آگے دیکھیے. فقال له الحمار، گدھے نے اس سے کہا، کیا کہا؟ اہرب معنا الى الغابۃ. ہرب یہرب ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جنگل بھاگ جاؤ. ہمارے ساتھ کیا کرو؟ جنگل بھاگ جاؤ. حیث تطربنا بصوتک الجمیل، جہاں پر اطرب یطرب ہوتا ہے کیا کہنا، بہت ہی اچھے آواز میں گنگناتے ہیں نا جو لوگ، تو اسے کہتے ہیں تربن. بلبل کی آواز جیسے آپ کہیں تو صوت البلبلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور طرب البلبلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بلبل کی گنگنانا جو ہوتا ہے اس کی وہ والا. حیث تطربنا بصوتک الجمیل، جہاں تم اپنی خوبصورت آواز سے ہمیں کیا کرو گے. کیا معنی کر سکتے ہیں بتائیے کوئی. تطربنا، اپنی خوبصورت آواز سے آپ ہمیں خوش رکھو گے، یہ کر سکتے ہیں آپ. یا آپ کر ہمیں سکتے ہیں، اپنی خوب کیا مطلب خوش کرنا یا سیراب کرنا، دل جوئی کرنا ہماری. ہاں ہمیں خوش رکھو گے، ویسے معنی کر لیجیے آپ. حیث تطربنا بصوتک الجمیل، جہاں تم اپنی خوبصورت آواز سے ہمیں خوش رکھو گے. ونعیش آمنین، اور ہم لوگ اطمینان سے زندگی گزاریں گے. من شر الناس، لوگوں کی شر سے، یعنی لوگوں کی شر سے امن کی حالت میں ہم لوگ زندگی گزاریں گے. یہ بھی تعبیر اچھی ہے، نعیش و آمنین والی. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں دہلی سے ہجرت کر کے کہاں چلا گیا. مان لیجیے کہیں گیا، میں دہلی سے ہجرت کر کے کنیا کماری گیا. کیوں؟ تاکہ ہم امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں. کیسے بولیں گے؟ کوئی بولیے آپ میں سے. نہیں سے بولیے. میں دہلی سے ہجرت کر کے کنیا کماری گئی. بولیے کیسے بولیں گے آپ.
انا آپ اس کے سیدھا سیدھا کہہ سکتے. ہاں بولیے. انا ہجرتی من الدہلی الی کہاں سر بتائے؟ کنیا کماری. آپ ہجرتی نہیں کہیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاجرتو. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا حاجرت ہاجرتو. حاجر. ہاں میں نے ہجرت کیا من دہلی الی کنیا کماری, دہلی سے کنیا کماری تک. یعنی میں نے ہجرت کر کے دہلی سے کنیا کماری گیا. کیوں گیا تھا وہ بتائیے. وانا تو آمنین من شر. آپ اس کو آپ اس طرح بولیں گے لِأَعِيشَ آمِنًا. تو آپ اپنے بارے میں اکیلا ہے نا آپ, تو آپ بولیں گے جی لِأَعِيشَ آمِنًا, تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اگر آپ دو آدمی ہو جاتے مان لیجئے, تو آپ پھر نعیشہ استعمال کر سکتے ہیں آپ, اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آمینین یا آمینین دونوں استعمال کر سکتے ہیں. چونکہ جمع ہو جائے گا وہ, تو لِنَعِيشَ آمِنِينَ, تاکہ ہم لوگ اطمینان سے زندگی بسر کریں. آمنین کی جگہ پہ مطمئنین بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. لِأَعِيشَ مُطْمَئِنًّا, تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں. نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نعیم النساء. سر آپ چاہیں تو لام امر جو ہے ہاں بولیے. سر ہاں سر صحیح کہہ رہے ہیں آواز آ آپ. یہ رہی لام, ہے؟ میں سمجھ گیا. یہ لام امر نہیں, لام کے بعد جو ان پوشیدہ ہوتا ہے نا وہ والا. تو ان کیا کرتا ہے, یا کو حذف کر دیتا ہے. نہ ان تو وہ دیتا ہے, فتح دیتا ہے نا. نصب دیتا ہے نا بس. ان عائشہ بھی ہاں پڑھیں گے. جی سر. ہاں, سر یہاں اس کو پہ لام لام تعلیل بول امر سکتے نہیں ہیں ہے. پھر, ہے نا. ہاں لام تعلیلیہ بول سکتے ہیں, لام امر نہیں ہے. کیونکہ لام امر میں ہم لوگ مانا کرتے ہیں چاہیے کہ اس طرح کچھ مانا کرتے ہیں اس میں. جی جی سر. دیکھیے اگلا والا لام جملہ امر دیکھیے. تو حروف جازمہ میں کیا ہے؟ ہاں جازمہ میں سے ہے, حروف جازمہ میں سے, اور اس میں وہ یا کو گرا دے گا. قاعدہ آئے گا انشاءاللہ. دیکھیے فَفَرِحَ الدِّيكُ بِذَلِكَ, یہ بات سن کر کے مرغا بہت خوش ہوا. وَسَارَ مَعَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى الْغَابَةِ, اور ان کے ساتھ کہاں چلا گیا وہ؟ جنگل کے راستے میں چلا گیا. وَسَارَ مَعَهُمْ, ان کے ساتھ چلا گیا. فِي طَرِيقِهِمْ, ان کے راستے میں. اور کہاں چلا گیا؟ إِلَى الْغَابَةِ, جنگل چلا گیا وہ. میں اگلا پیج لا رہا ہوں. اب دیکھیے. سر ہاں بولیے. سر ایک کوشچن پوچھنا ہے. سارا ہوتا ہاں ہے چلنا, سارا بھی ہوتا ہے چلنا. سر دوڑنا کو کیا بولتے ہیں؟ مجھے بھولا ہوا ہے, کچھ یاد نہیں آ رہا. جرا یجری بھی بولتے ہیں. جرا یجری دوڑنا. جی ذرا. ہاں ہاں. اور جرا یجری کے علاوہ بھی بہت سارا بولتے ہوں گے. ٹھیک ہے, جی جی بس سر. وقت پر یاد نہیں آتی چیزیں, ورنہ بولتے تو ہوں گے بہت سارا. عربی میں کمی نہیں ہے. آگے دیکھیے. فِي الْغَابَةِ, اب یہ لوگ جنگل پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے؟ وَسَارَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْقِطُّ وَالدِّيكُ. اب دیکھیں, آپ کو یہ قاعدہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنے سارے ہیں؟ حمار, کلب, قط, دیک, 4 ہیں. لیکن فعل کیسا لایا گیا ہے؟ واحد لایا گیا ہے. کیوں لایا گیا واحد؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے کہ جب فاعل آپ کو دکھ رہا ہو, فاعل آپ کو دکھ رہا ہو, جیسے حمار ہمیں دکھ رہا ہے, چلنے والا کون ہے؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا کو. کام کرنے والا کون ہے یہاں پر؟ گدھا ہے, کتا ہے, بلی ہے, مرغا ہے. یہ چونکہ اگر ہمیں دکھ رہے ہیں تو دکھنے کی وجہ سے, اور یہ فعل کے بعد آ رہے ہیں, تو فعل کو ہمیشہ واحد لاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَسَارَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْقِطُّ وَالدِّيكُ, گدھا, کتا, بلی, گھوڑا, مرغا, یہ سب چلے. کہاں چلے؟ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْغَابَةِ, کہاں پہنچ گئے لوگ؟ جنگل میں پہنچ گئے. کب پہنچے؟ عند غروب الشمس, سورج کے غروب ہونے کے وقت. اب دیکھیے اگلی تعبیر بڑی اچھی ہے. وَبَقُوا مُدَّةً طَوِيلَةً فَرْحَانِينَ بِنَجَاتِهِمْ وَاجْتِمَاعِ شَمْلِهِمْ. وَبَقُوا مُدَّةً طَوِيلَةً فَرْحَانِينَ, اور وہ ایک لمبی مدت تک وہ لوگ بقو فرحانینہ, خوش رہے. بقو یہاں بقیہ یبقا مطلب باقی رہنا ہوتا ہے. تو اب بقو فرحانینہ, وہ لوگ ایک لمبی مدت تک خوش رہے. کیوں خوش رہے تھے؟ بِنَجَاتِهِمْ, اپنی نجات کی وجہ سے. وہ لوگ کیا ہے؟ خوش رہے اپنی نجات کی وجہ سے. اب بقیہ اب کا آپ استعمال بھی کریں تب بھی صحیح ہے, ورنہ آپ بقیہ کی جگہ پر آپ فرحہ استعمال کر دیں. وَفَرِحُوا مُدَّةً طَوِيلَةً بِنَجَاتِهِمْ, کہ وہ لوگ ایک لمبے زمانے تک خوش رہے اپنی نجات کی وجہ سے. تو بقیہ اگر استعمال کرنا ہے تو کیجئے,
اور نہیں کرنا ہے تو نہ کیجیے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلیے آپ جملہ تھوڑا سا بنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ ایک مدت تک بہت خوش رہے۔ کون بنائیں گے؟ جو تعبیر ہے اسی پر بنائیے، ہم لوگ، لیکن بس آپ کو بنانا ہے ہم لوگ، اتنا فرق کرنا ہے۔ ملی انرج جہاں آپ کا مائک ٹھیک ہے، آپ بولیے۔ ہم لوگ خوش رہے ایک لمبی مدت تک، بس بقو کو بدلنا، آپ کچھ نہیں کرنا، بدلیے۔ باپو کو بدلنا پڑے گا کیوں؟ بالکل بدلنا پڑے گا، وہ ہے کہ وہ لوگ خوش رہے، ہمیں کرنا کہ ہم خوش رہے، بدلنا تو پڑے گا تھوڑا سا۔ نہیں ونبقوا جمع تو مدة کیا فرحان کیا کیا اچھا ونبقوا ہاں، ہاں بولیے۔ ونبقوا مدة طويلة۔ نبقہ کیسے آئے گا یار؟ بقیہ یبقا ہوتا ہے، یا تو آپ نبقہ کہہ لیجیے اگر کہنا ہی ہو تو، اور بقیہ سے کہنا پڑے گا تو بقیہ کا جمع متکلم کیا آئے گا؟ بقینا بقینا، بالکل صحیح۔ اب کہو آپ، بقینا مدتا طویلتا فرحانین۔ اب تعبیر صحیح ہو جائے گی کہ ہم لوگ ایک لمبے مدت تک کیا رہے؟ بہت خوش رہے۔ دوسری تعبیر آپ سیدھا سیدھی کہہ دو، فرحنا مدتا طویلتا، کہ ہم لوگ ایک لمبے زمانے تک کیا ہے؟ خوش رہے۔ دونوں کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے یہاں پر۔ اور خوش رہنے کا تو ایک یہ آ گیا، اس سے پہلے آپ نے لکھا مبتہج اشد الابتہاج، وہ بھی یاد رکھیے، اور سرر و مسرور جدہ، وہ بھی یاد رکھیے۔ 3 تو ویسے یاد ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اب اس کو کیا کرنا ہے کہ بولنا ہے اور اپنے کاپی میں استعمال کرنا ہے کہیں پر بھی، تبھی جا کے فائدہ ہوگا ہم لوگ۔ آگے دیکھیے، وہ اجتماعی شمل، اور وہ لوگ خوش کیوں تھے؟ وہ اجتماعی شملہم، شمل کہتے ہیں کہ اپنی جو جماعت ہے، تو اپنی جماعت کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے، اپنی جماعت کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کیا تھے؟ خوش تھے۔ حتی جاء وقت النوم، یہاں تک کہ کیا ہو گیا؟ سونے کا وقت آ گیا۔ حتی جاء وقت النوم، کوئی بولیے سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا، بولیے تو، کوئی بھی، آسان ہے حتى بالکل۔ جاء وقت طلوع ہاں بالکل، الشمس۔ یس، حتی جاء وقت طلوع الشمس۔ کوئی بولے چاند نکلنے کا وقت ہو گیا، بولیے۔ حتی جاء ہاں وقت طلوع القمر۔ ہاں، وقت طلوع القمر، طلع ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاند نکلنا، سورج نکلنا، ان سب کے لیے طلع استعمال کریں گے، ایسا نہیں کہ خرج کوئی استعمال کرے تو غلط ہو جائے گا معاملہ۔ خرج نہیں استعمال کرتے یہاں پر، طلع ہی استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا۔ فنام الحمار والکلب، گدھا اور کتا سو گیا، کہاں سو گیا؟ تحت شجرۃ کبیرۃ، ایک بڑے درخت کے نیچے۔ وتخیر القط فرعا من فروعها، اور بلی نے پسند کیا، کیا پسند کیا؟ فرعا من فروعها، اس درخت کے ایک ٹہنی کو۔ اب آپ کو یہاں سے یاد ہو جائے گا، ٹہنی کی عربی کیا یاد کریں گا آپ؟ فرعن، شاخ کے معنی میں آتا ہے فرعن، تو اب درخت کی ٹہنی، تو فرع شجرۃ، ایک درخت کی ٹہنی، ٹھیک ہے؟ درخت کا پتا کی بنائیے عربی تو، درخت کا پتا، کوئی بنایا جلدی سے۔ بھائی ورق الشجرتی، یس، ورق شجرۃ، ایک درخت کا پتا ہے، ورق شجرۃ درخت کا پتا، ورق کہیں گے آپ تو درخت کا پتا ہو جائے گا، فرعون کہیں گے تو آپ کیا ہو جائے گا؟ ٹہنی۔ چلیے کوئی بنائیے، درخت کا جڑ، تینوں ہو جائے گا یاد، تینوں لکھ لیجیے گا جس کو یاد نہ ہو۔ درخت کا جڑ، جلدی بنائیے۔ تین ہی جو چیز ہوتے ہوں گے نا درخت میں، ایک تو درخت کی ٹہنی ہوتی ہوگی، درخت کا پتا ہوتا ہوگا، ایک درخت کی جڑ۔ سر اصل بولتے ہیں جڑ کو، اصل یس ہاں، الشجرتی۔ اصل الشجرۃ، اصل الشجرۃ، تینوں لکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اصل الشجرۃ میں درخت کا جڑ، فرع الشجرۃ درخت کی ٹہنی، اور ورق الشجرۃ میں درخت کا پتا، تینوں لکھ لیجیے گا۔ تو تخیر القط فرعا من فروعها، بلی نے درخت کے ایک ٹہنی کو چوز کیا، فنام فوقہ، اور اس کے اوپر وہ سو گئی۔ بلی کیا ہے؟ اس کے اوپر سو گئی۔ اصل میں یہاں قطو استعمال کیا ہے، شاید یہ بلہ ہے، ورنہ قطتن استعمال کرتے ہیں بلی کے لیے۔ اگر قطتو ہوتا یہاں پہ تو تخیرت ہو جاتا، لیکن چونکہ یہاں پر قطو استعمال کیا تو ہو سکتا ہے وہ بلہ ہے، اس لیے مذکر چل رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وقفز الدیک،
قفز یقفز معنی ہوتا ہے چھلانگ لگانا. یہاں پہ انہوں نے تین لفظ دیے ہیں. قفز ہے، وسب ہے، نطا ہے. تینوں کا معنی ہے چھلانگ لگانا. وقفز الدیک الی الشجرۃ، اور مرغا جو ہے چھلانگ لگا کے کہاں چڑھ گیا؟ اچھل کے چڑھتے ہیں نا جو، اس کے لیے وسب ہوتے ہیں، کود کر کے چڑھنا. وقفز الدیک الی الشجرۃ وثب یثب نطا. شاید یہ سمیہ سے ہے کہ مرغا کود کر کے چڑھ گیا. کہاں چڑھ گیا؟ الی الشجرۃ، درخت پر چڑھ گیا. الی کے معنی یہاں پر کریں گے، درخت پر چڑھ گیا. اب آپ کو بولنا ہے بلی جو ہے کود کر درخت پہ چڑھ گئی. بولیے تو، کوئی بولے، یہی تعبیر استعمال کیجیے. بالکل نعمانی سے آپ بولیں گے. بولیے، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی آج. وقفز ہاں بولیے، ٹھیک ہے، بولیے کوثر. ہاں گئی آپ کی آواز بھی. امرین آپ بولیں. جی. وثبت القطة على الشجرة یا إلى الشجرة. ہاں الی الشجرۃ. اور آپ نا قطتو استعمال کیے تو مؤنث لے آئیے اس کو. وثبتل جی. وثبتل. وثبت ہاں جی. قطۃ الی الشجرۃ. بلی کیا ہے؟ درخت پر کود کر کے چڑھ گئی ہے نا. اس طرح سے ان بنائیں کا گے. صلہ الہ ہوگا. ہاں الہ ہوگا اس کا صلہ. آپ کو بولنا جی. ہے میں کود کر دیوار پہ چڑھ گئی. بولیے تو، میں کود کر دیوار پہ چڑھ گئی. وثبت على الحائط. یس، الی الجدار یا علی الحائط. الی الحائط دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. وثب استعمال کریں، جی. کود کر کے چڑھنے کو کہتے ہیں وثب. کہ میں کود کر کے درخت پر چھلانگ لگا کے دیوار پہ چڑھ گئی، تو اس کے لیے استعمال کریں گے جی. وثبت الی الحائط یا الی الجدار. لکھ لیجیے گا جن کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے. وثب. آگے دیکھیے. ووقف على فرع آخر من فروعها، اور درخت کے کسی ایک شاخ پر. فرع من شاخ ہے نا، درخت کے کسی ایک شاخ پر جا کر کے وہ بیٹھ گیا. کون؟ مرغا. وقف میں کھڑا ہونا. درخت کی کسی ایک شاخ پر. على فرع آخر من فروعها، درخت کی شاخوں میں سے کسی ایک شاخ پر جا کر کے وہ کھڑا ہو گیا. ورأى الديك نورا، اور مرغے نے کیا دیکھا؟ ایک روشنی. یہ تو آپ تعبیر جانتے ہوں گے، رأيت نورا، میں نے ایک روشنی دیکھی. تو ورأى الديك نورا، مرغے نے روشنی دیکھا. يلمع من بعيد، جو دور سے چمک رہا تھا. یہ تعبیر بڑی اچھی ہے. ایک مرغے نے ایک روشنی دیکھا. يلمع من بعيد، جو دور سے چمک رہا تھا. اب بولیے آپ، میں نے نہر کو دیکھا جو دور سے دکھ رہا تھا. بولیے، کوئی بولیے. رأيت بول، جلدی بولیے. رأيت، پھر سے کیا بولوں میں نہرن، دور سے. رأيت نہرن. ہاں، میں نے رأيت نہر کو دیکھا جو دور سے دکھ رہا تھا. بولیے. رأيت نهرا ہاں، من بعيد. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے نہر کو دور سے دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے نہر کو دیکھا، نہر دور سے دکھ رہا تھا مجھے. اس طرح بنائیے آپ. جیسے یہاں پر کیا ہے؟ رأيت الديك نورا، مرغے نے روشنی دیکھا. يلمع من بعيد، جو دور سے چمک رہا تھا. جو دور سے چمک رہی تھی روشنی. مطلب اصل میں رأيت نہرن، میں نے نہر کو دیکھا، اور وہ کیا ہے؟ دور سے مجھے دکھ رہا تھا. اس کے لیے آپ نا دکھنے کے لیے کیا استعمال کیجیے گا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کان مشہودن کہہ سکتے ہیں آپ. شہید ایسا تو دکھنے کے معنی میں. مشاہدہ بھی استعمال کرتے ہیں. ویسے تراء یا تراء بھی استعمال کرتے ہیں. تراء یا تراء سر میں دکھنا. ہاں بولیے. سر رہا کا مظاہرے مجہول بھی لا سکتے ہیں نا. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یرآ یا رؤیا، یرا کہہ سکتے ہیں آپ. یرا وہ دکھ رہا تھا من بعید، دور سے. ویسے اس کے لیے ایگزیکٹ تعبیر آتی ہوگی دور سے دکھنے کی، مجھے یاد نہیں اصل میں. خیر چلیے، یہاں پر آپ یہ لکھ لیجئے ورأى الديك نورا يلمع من بعيد، دور سے چمک رہا تھا. میں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ستارے کو دیکھا تو ستارہ دور سے ہی چمک رہا تھا. بولیے. رأيت نجما يلمع من بعيد. یس، رأيت نجما يلمع من بعيد، میں نے ستارے کو دیکھا، ستارہ دور سے چمک رہا تھا. بالکل صحیح ہے. وقال لرفاقه اي لاصحابه،
رفیق کی جمع کیا آتی ہے؟ رفاق، یاد کر لیجیے گا. اصحاب کس کی جمع ہے؟ کوئی بتائیں، اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب ان کی. صاحبن کی ہے. اور کس کی ہے؟ صحابتن کیا بتائیے تو، صحابتن جمع ہے یا واحد ہے؟ صحابہ، واحد صحابہ تو ہوگا. واحد ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. اب مجھے لگتا ہے کہ صحابیون واحد ہے، صحابہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اصحاب بھی جمع ہے، صحابہ بھی جمع ہے، صحابیون واحد ہے اور صاحب واحد ہے. تھوڑا دیکھیے گا سر تو پھر صحیح، یہ اس کے بعد جمع جمع ہوگا. کیا کیا رکیے. اسی لیے شاید یہ صحابہ جمع کہتے ہیں جمع نا. ہوگی پھر نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع الجمع ہوگی، کیا پوچھ رہے ہیں شاید؟ نہیں نہیں، صحابہ بھی جمع آتی ہے، اصحاب بھی جمع آتی ہے. جمع الجمع کا نہیں پتہ مجھے، اور اصحاب بھی جمع ہے، صحابہ بھی جمع ہے، اور کیا بولتے ہیں صحابی واحد ہے اور صاحب واحد ہے. دونوں کا معنی ہے، مطلب اس کے معنی میں کیا کہا اس نے؟ اسی لیے فقال صحابہ کہتے رفاق. ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح سے کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کے صحابہ تو اس مراد سب لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو مراد نہیں ہوتے نا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں جمع جی ہے. اور اگر آپ یہ جی بولتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا، یا آپ علیہ السلام کے ایک صحابی سے مروی، تب ایک آدمی مراد لیتے ہیں. اور صحابہ بولتے ہیں تو بہت سارے صحابہ مراد ہوتے ہیں، بلکہ تمام ہی مراد ہو جی جاتے ہیں اس میں. ہاں دیکھیے کیا کہا جی اس نے مرغے نے، اننی ارا ضوءا، کہ میں روشنی دیکھتا ہوں. کیا کہا؟ یلوح لی فی الغابۃ، میں ایک ایسی روشنی دیکھ رہا ہوں، یلوح لی، جو مجھے کیا چمک رہا ہے. کہاں سے؟ جو روشنی مجھے چمک رہی کہاں سے؟ جنگل میں. لاح یلوح میں نے دکھنا، چمکنا یا دکھنا کا معنی کیجیے. انی ارا ضوءا، میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں، یلوح لی، جو مجھے دکھ رہی ہے کہاں سے؟ جنگل میں. یلوح لی، جو مجھے دکھ رہی ہے جنگل میں. فہلموا، تو تم لوگ آؤ. تو تم لوگ آؤ. ہلموا کس معنی میں؟ تعالوا. تعالوا، جیسے آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تعال، تفضل، تشریف لائیے، بیٹھیے. تو اس کے تعال، آؤ، تفضل، تشریف رکھو. تو وہی ہے، ہلموا، آؤ، تعالوا، تعالوا بنا، ہمارے پاس آؤ. نتعرف مسترہ، ہمارے ساتھ چلو یا ہمارے ساتھ آؤ. نتعرف مسترہ، ہم اس کی مصدر کو پہچانے. مصدر کہتے ہیں جہاں سے جو چیز نکلتی ہے، یعنی جہاں اصل جو وہ روشنی دکھ رہی ہے ہمیں وہاں چلنی چاہیے. تعالوا بنا، ہمارے ساتھ چلو. نتعرف مصدرہ، ہم اس کی مصدر کو تلاش کرتے ہیں، جانتے ہیں. لعلنا نجد فیہ مأوى، نجد فیہ مأوى، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی ٹھکانہ دکھے. لعلنا، ہو سکتا ہے، نجد، کہ ہم پائیں اس میں، مأوى ای مسکنا خیرا من ھذا، اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ. ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پر اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ پائیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا تاکہ ہم اس سے بہتر ٹھکانہ پائیں. تاکہ میں اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں. کون بنائے گا بتائیے؟ میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا تاکہ پہلے سے بہتر ٹھکانہ پاؤں. بالکل یہی تعبیر آئے گی، بدلے گا نہیں، ہلکا سے بدلے گا. کوثر آپ کی آواز تو آ نہیں رہی ہے. فیصل آپ بنائیں. عباسی کی بھی آواز نہیں آ رہی آج. ہاں عباسی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آ ہی نہیں رہی ہے. یہ محمد کون ہے بولیے آپ. ہاں رکیے، بولیے، آپ ہی بولیے. حاجر تو، سر بولیں گے من ہنا الہ ہنا کا. ایسا بول ایک سکتے، یا جگہ بولیے من سے مکان الی آخر، یہ سب سے اچھا ہے. حاجر تو من مکان الی آخر، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ہجرت کیا. لعلی اجد فیہ مأوى خیرا من ھذا. یس بالکل صحیح. حاجرت من مکان الی آخر، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا. لعلی اجد مأوى خیرا من ھذا، تاکہ وہاں پر اس سے بہتر ٹھکانہ پا سکوں. ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کا، 10 منٹ بچا ہوا ہے، 15 منٹ.
جب تک میں اس کو لے کر کے آتا ہوں النحو الواضح کو، اور اس کی کلاس کو میں ختم کر رہا ہوں پورا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ویڈیو الگ ہو جائے اور وہ ویڈیو الگ ہو جائے نحو الواضح کی. تو آپ لوگ دوبارہ جوائن ہو جائیے گا سب، ٹھیک ہے. کسی کچھ پوچھنا ہو اس میں تو پوچھ لیجیے، کچھ بھی سر کہنا چاہتے ہو اگر. سر مجھے پوچھنا ہاں پوچھیے. سر مجھے پوچھنا سر ہاں بقیہ بولیے. یبقا ہے نا. جی سر بقیہ ہاں یبقا کی جب ہم گردان کریں گے ماضی کی، ہاں. تو ماضی کا کریں گے جیسے بقیہ بقا کیا بقیہ بولیں گے بقا یبقا. نہیں، سر بقیہ مجھے شک بقیہ ہے بقو. اچھا بکو میں آئے کیا گا کر سر، رہا ہوں مجھے سنیے ایسا نا. لگتا ہے بکو. ارے ابھی یہاں پہ سر کیا کاف کے گزرا نا، یہ اوپر بقو تو ہے. جی جی سر گزرا تو ہے، لیکن مجھے مطلب ایسا ڈاؤٹ ہے کاف کے اوپر پیش آئے گا یا پھر زبر آئے گا، اس میں تھوڑی. زبر کیوں ہے؟ بقیہ بقیہ بقو بقت بقتا بقین بقیت بقیتا بقین بقیت بقیتما بقیتم بقیتی بقیتما بقیتن بقیت بقینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سر بقا جیسے آنی چاہیے ایسا. ہاں دیکھیے مجھے ایسا ابقا لگتا ہے سر یبقی جیسے ابقان میں ابقو تو آئے گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے. ہاں کیا بول رہے ہیں، بولیے. سر جیسے را یرا کا ہم گردان کرتے ہیں نا، تو راؤ ہوتا ہے وہاں، راؤ نہیں ہوتا ہے وہاں، راؤ ہوتا ہے. تو اس بھائی کا تو مجھے بقیہ تھوڑا. تو الگ چیز ہے نا، را اور بقیہ میں تو فرق ہے نا. جی سر فرق تو ہے، لیکن تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے اس کو دیکھتے ہیں. بقیہ ہاں مجھے میسج کیجیے گا اس جی میں، جی پرسنل میسج کر دیجیے مجھے اس کو لکھ کر کے. میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو بتایا تھا، بتائیے کیا کہہ رہے تھے، کہیے. میں کہہ رہا تھا کہ بقیہ پر وزن سمع آیا نا. نہیں، بقیہ سمیع وزن پر تو ہے، لیکن اس کا یا کا مسئلہ ہے نا. سمیع میں تینوں حروف جو ہیں وہ نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو یار، واو الف یا کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اصلی حروف علت. حروف علت ہاں نہیں ہے نا. علت. حروف علت کا مسئلہ تھوڑا بگڑ جاتا ہے، یہ بات ہوتی ہے وہاں پر. سمیع تو ٹھیک ہے، وہ تو سمیع 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 وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اس کی تو اس میں گرنا ورنا پایا جاتا ہے، پتہ نہیں. چلیے کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میں کلاس ختم کروں، آپ لوگ دوبارہ جوائن ہو جائیے گا، ٹھیک ہے.